بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ مل کے صلوات اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سزا دینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی ہم جیسے گناہگاروں کے گناہ بھی دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں انسانی شکل میں باقی رکھا ہوا ہے، اور درود و سلام کا لشکر لے کے جاتے ہیں اللہ کے اس عظیم بندے کے در پہ جسے زمانہ حسین کہتا ہے۔ اور یہ اعجاز بھی صرف حسین ابن علی کا ہے کہ اس کی مجلس میں جتنے یہاں موجود ہیں، حالانکہ مجھے بانیان نے نہیں بتایا، میں خود جانتا ہوں جتنے یہاں موجود ہیں اندر اور باہر سارے شیعہ نہیں ہیں، سارے ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے۔ کیونکہ یہ حسین کی مجلس ہے۔ یہ جتنے گیٹ پہ جوان کھڑے ہیں آپ کی چیکنگ کر رہے ہیں، یہ چیکنگ اس لیے نہیں کرتے کہ پتہ کریں کہ آنے والے کا مذہب کیا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی دشمن عزاداروں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کسی رضاکار نے، کسی سیکیورٹی گارڈ نے آنے والے عزادار سے کبھی نہیں کہا کہ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، اپنا مذہب چیک کرواؤ، تمہارا مذہب کون سا ہے، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو یا باندھ کے پڑھتے ہو، 10 منٹ پہلے افطار کرتے ہو یا بعد میں کرتے ہو، زکوٰۃ بینک میں دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ کیونکہ یہ مجلس حسین کی ہے اور حسین سب کا ہے، کسی کی ذاتی جاگیر کو حسین نہیں کہتے،
بلکہ فکر آپ کی ولائی سماعتوں کی نظر کروں، جو مکتبوں میں قید ہو جائے اسے حسین نہیں کہتے، جو زندہ ضمیروں پہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ مجھے شاعر عباس زیدی صاحب کے 4 مصرے یاد آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، تم حق بات کہو تو تمہاری ہے کربلا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، تم حق بات کہو تو تمہاری ہے کربلا، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ یہ کربلا کی محبت ہمارے دلوں میں اس نے رکھی ہے۔ کبھی زندگی رہی تو میں آپ کو سناؤں گا خطبہ سید سجاد کا۔ یزید کے دربار میں جا کے فرمانے لگے وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت اللہ نے رکھی ہے، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت اللہ نے رکھی ہے۔ تو منڈی والوں ایک جملہ کہہ دوں، جسے اللہ رکھے اسے ہندہ زادے نکال نہیں سکتے، جسے اللہ رکھتا ہے اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو ہمارا موضوع یاد ہے نا، بقائے لا الہ در کربلا، یہی موضوع ہے نا۔ کل کی گفتگو سے اپنی بات متصل کرتے ہیں اور بات آگے چلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، نبی نے بھی یہی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہے، اللہ واحد کلمہ نہیں رکھا، اگر اللہ واحد رکھتے تو مشرکین مکہ کو موقع مل جاتا، وہ کہتے 360 بھی مان لو، ایک ساتھ اور ملا لو، مگر اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے ماننے کے لیے انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کل ہماری گفتگو ہوئی تھی، یاد ہے؟ یہ جو میرے نبی نے فرمایا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، میرے نبی نے اپنی امت کو صرف یہ کہا تھا کہ بس لا الہ الا اللہ کہو، یہ تو نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ بھی کہو۔ پھر نبی کی امت محمد رسول اللہ کیوں کہتی ہے؟ جب حکم یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو پھر آپ اپنی طرف سے دین میں مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھیں؟ بھائی نبی کا جو یہ کلمہ تھا جو حکم دیا، اور سارے انبیاء کا یہ مشترکہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو نبی نے آپ سے بھی یہی کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر آپ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو جواب مجھے علماء اسلام یہ دیں گے کہ مولانا چونکہ جس دور میں نبی نے لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیا تھا اس دور میں بہت سارے خدا بنے ہوئے تھے، خزاں کا خدا الگ تھا، بہار کا خدا الگ تھا، گرمی دینے والا خدا الگ تھا، سردی دینے والا خدا الگ تھا، سورج دینے والا، روشنی دینے والا خدا الگ تھا، پانی برسانے والا خدا الگ تھا، دیوتے الگ تھے، دیویاں الگ تھیں، نر الگ تھے، مادہ الگ تھے، مذکر الگ تھے، مونس الگ تھے، سیمٹ کا بت کوئی تھا، پتھر کا خدا کوئی تھا، حلوے والا خدا کوئی تھا۔ تو ہم نے لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد محمد رسول اللہ کہہ کے بتا دیا ہم ان میں سے کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم اسے مانتے ہیں جس کا تعارف محمد نے کروایا ہے۔ یعنی خداؤں پہ بھی جھگڑا، یہ خدا ہے یا یہ خدا ہے یا یہ خدا ہے۔ اب ہم جب پڑھیں گے نا محمد و رسول اللہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کا رسول محمد ہے، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کا بھیجا ہوا محمد ہے۔ اب کوئی شیعہ پہ سوال نہ کرے
کہ تم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی جس طرح خدا پہ جھگڑا تھا ایسا ہی محمد پہ جھگڑا ہے۔ کسی نے کہا محمد تو وہ ہے جو 40 سال پہلے نبی نہیں تھا، کسی نے کہا نہیں محمد تو وہ ہے جو 40 سال پہلے بھی نبی تھا، بعد میں بھی نبی تھا۔ کسی نے کہا نہیں محمد تو وہ ہے جو معصوم نہیں، کسی نے کہا نہیں محمد تو وہ ہے جو معصوم ہے، کسی نے کہا محمد تو وہ ہے جو ان پڑھ ہے، کسی نے کہا محمد تو وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، کسی نے کہا محمد تو وہ ہے جو عالم الغیب ہے، کسی نے کہا محمد تو وہ ہے جو علم غیب نہیں رکھتا۔ مسئلہ بن گیا نا، اب کون سے محمد کو ماننا ہے؟ ہم نے فوراً پڑھا علی ولی اللہ، جس محمد کا تعارف علی کروا رہا ہے اب اسی کے امتی ہیں۔ توجہ، کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا اب علی پہ بھی مسئلہ بن گیا۔ کسی نے کہا علی تو وہ ہے جو چوتھے نمبر پہ ہے، کسی نے کہا علی تو وہ ہے جو پہلے نمبر پہ ہے، کسی نے کہا علی تو غیر معصوم ہے، کسی نے کہا علی معصوم ہے، کسی نے کہا علی کا باپ کافر تھا، کسی نے کہا علی کا باپ کل کا کل اسلام تھا۔ بھائی میں نے مسلمان نہیں کہا، میں نے اسلام کہا ہے۔ کسی نے کہا علی کا بابا کافر تھا، کسی نے کہا علی کا بابا کل کا کل اسلام تھا، کل کا کل ایمان تھا۔ اب مسئلہ بن گیا نا، یہ کون سا علی ہے جس کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں؟ تو ہم نے فوراً کہہ دیا وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، جو محمد سے کوئی فاصلہ نہیں رکھتا نا ہم اسی علی کو مانتے ہیں۔ بھائی محمد اور علی سوائے دو فرقوں کے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک نبوت اور امامت کا فرق ہے، ایک استاد اور شاگردی کا فرق ہے بس، ورنہ جو میرا نبی ہے نا وہی میرا علی ہے۔ بھائی جو پیچھے والے ہیں آپ کو بھی ساتھ ملنا پڑے گا۔ کیوں؟ نبی کا گوشت علی کا گوشت، علی کا گوشت نبی کا گوشت، علی کا خون نبی کا خون، علی کا نور نبی کا نور، علی اٹھے تو نبی کی طرح، علی سوئے تو نبی کی طرح، علی جاگے تو نبی کی طرح، علی کا دوست نبی کا دوست، علی کا دشمن نبی کا دشمن، علی سے محبت کرنے والا نبی سے محبت کرنے والا، علی سے دشمنی رکھنے والا نبی سے دشمنی رکھنے والا، علی ہر رخ سے نبی جیسا، ہر رخ سے نبی۔ ارے بابا اگر میرا علی نبی جیسا نہیں تھا تو روز مرہ کے دیکھنے والے کافر ساری رات یہ کیوں نہ پہچان سکے کہ چادر کے نیچے نبی سویا ہے یا علی سویا؟ بات کلیئر ہوئی؟ جو علی وہی میرا نبی، جو میرا نبی وہی میرا علی۔ مجھے روایت آ گئی ہے لبوں پہ تو بیان کرتا چلوں، اس گھر کا ایک ایسا امام بھی گزرا ہے جس کا لقب ہے زین العابدین۔ کیا مطلب؟ عابدوں کی زینت۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ میرے آپ کے چوتھے امام حالت عبادت میں مصلی پہ تشریف فرما تھے، اپنے بیٹے امام پنجم سے فرمایا باقر بیٹا میرے دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ لے کر آ۔ جیسے ہی پانچواں امام چوتھے امام کے سامنے علی کی عبادتیں لے کر آیا تو عابدوں کی زینت نے بابا دادا علی کی عبادتوں کو دیکھ کے فرمایا خدا کی قسم میں علی جیسا نہیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں علی جیسا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود بھی علی ہے، جو علی کا خون ہے، جو علی کا پوتا ہے، علی ہے، امام ہے، امام ابن امام ابن امام ہے، معصوم ابن معصوم ابن معصوم ہے، ہو بہو علی جیسا ہے، کردار کا بھی علی ہے، یہ نام کا بھی علی ہے، مگر پھر بھی کہا میں دادا علی جیسا نہیں، حالانکہ علی جیسا ہے، پھر بھی کہا میں علی جیسا نہیں۔ اور بابا حد نہیں ہو گئی؟ جب علی جیسا علی جیسا نہیں تو ایسا ویسا علی جیسا کیسے ہو؟
توجہ، جب علی جیسا نہیں ہے تو پھر ایسا ویسا علی جیسا کیسے ہو گیا؟ اچھا یہ جو میرے نبی نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، جنتی ہو جاؤ گے، بھائی کتنا آسان ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، بس کامیاب ہو گئے، جنتی ہو گئے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ نبی نے حکم دیا ہے، آیا لا الہ کا اقرار صرف لسانی کافی ہے یا قلبی بھی ضروری ہے؟ قلبی ضروری ہے۔ اس کا جواب قرآن سے لیتے ہیں، سورہ منافقون آیت نمبر 1، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے حبیب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، توجہ کیجئے گا آیت پہ، بڑی عجیب و غریب آیت ہے، اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں کیا، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان منافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ بھائی کیا یہ جھوٹ ہے؟ نہیں، سچ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ سچ بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ منافق تھے، یہاں سے مانتے تھے، قرآن ہے بھائی، یہاں سے نہیں مانتے تھے، تو اللہ کا فیصلہ ہو گیا، جو زبان سے مانے اور دل سے نہ مانے وہ ہے منافق، وہ ہے جھوٹا، اور جھوٹے کی سزا قرآن میں کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو زبان سے مانے اور دل سے نہ مانے وہ منافق، وہ جھوٹا، وہ لعنتی۔ اب ایک منزل آگے بڑھوں، اگر کوئی علی کو کہے بہن لَكَ ابْنَ ابی طالب انت مولائی، تو میرا مولا ہے، زبان سے مانے دل سے نہ مانے، وہ بھی منافق ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی لعنتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اس کا مطلب ہے دل سے نہ مانا جائے اور زبان سے ہی بس مانا جائے، وہ ہے منافق، وہ ہے جھوٹا، وہ ہے لعنتی۔ جو محمد و رسول اللہ کہے مانے نہ وہ ہے منافق، جو علی ولی اللہ بس کہے اور مانے نہ وہ ہے لعنتی، منافق ہے، منافق ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، کار بھائی آپ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، آپ کی نظر سے بھی یہ گزرا ہوگا، اور بچے بھی جو 9th 10th کے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس، اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، مگر اسلامیات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ اسلامیات میں میں نے نبی کی حدیث پڑھی تھی کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، ایسا ہی ہے، ایک بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ منافق کی کتنی علامتیں ہیں؟ اور منافق پہ اللہ کی لعنت، منافق جھوٹا، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ فکرہ کہہ دوں، لعنت سے بچنا ہے نا تو ان تینوں سے بچ جاؤ۔ ہاں، جھوٹ سے بچ جاؤ، وعدہ خلافی سے بچ جاؤ، خیانت سے بچ جاؤ۔ جب ان تینوں سے بچ جاؤ گے تو لعنت سے بھی بچ جاؤ گے۔ بس جو دل سے نہ مانے
اور صرف زبان سے مانے وہ منافق ہے. وہ کیا ہے؟ منافق ہے. اچھا، یہ جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ، باقی معبودوں کی نفی کرنی ہے اور اللہ کو ماننا ہے. 360 بت میں نے گنوائے، یعنی تعداد بتائی، اور ان میں سے کچھ کے نام بھی بتائے، لات، منات، عزا وغیرہ وغیرہ. ان سارے خود ساختہ بتوں میں سے، معبودوں میں سے سب سے بڑا معبود کون ہے؟ قرآن کی طرف چلتے ہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. سورہ فرقان میں، اے حبیب یہ جو اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہیں، کیا تم ان کی وکالت کرو گے؟ یعنی اس کا مطلب ہے جو خواہشات نفسانی ہے نا، وہ بھی ایک قسم کا معبود ہے. تو اللہ کو ماننے کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو مارنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو ماریں گے تو اللہ کو مانیں گے، اور اللہ کو مانیں گے تو تفلحو یعنی کامیابی کی منزل آئے گی. اب اپنے نفس کی خواہشات کو وہی مار سکتا ہے جو اپنا نفس اس کے حوالے کرے. اب مجھے نہیں پتا کس نے حوالے کیا اور کس نے نہیں کیا، البتہ ایک نفس ہے جس کا مجھے قرآن نے بتایا ہے، وہ اللہ کے آگے بک گیا. اور قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک نفس ایسا ہے جو اللہ نے خریدا اور پھر اپنی مرضیاں عطا کر دی. قرآن کہتا ہے ایک نفس اللہ کے حوالے ہوا اور مرضیاں کے دے دی، اور حدیث کہتی ہے جو ایسا کرے گا وہ کامیاب ہوگا. خدا کی قسم یہ علی میرا مرشد ایسا کامیاب ہوا کہ وہ مقام جہاں رونے کی منزل آتی ہے، ضرب لگ رہی تھی، علی مسکرا کے فرما رہے تھے فزت ورب الکعبہ، تیری قسم میں کامیاب ہو گیا. علی ہے جس نے اپنا نفس اللہ کو دیا. ایک آہستہ سے فکرہ کہہ دوں اگر آپ آمادہ ہیں. ایک رات ایسی آ گئی کہ کبھی نہ سونے والے نے کبھی نہ سونے والے کو سوتا دیکھ لیا. جب دیکھا تو سونا تھا اور بڑا ہی قیمتی تھا. اس نے چاہا میں اس سے تجارت کروں. اس محفل میں بھی بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی آپ جتنے بھی بڑے بزنس مین بن جائیں، سب سے بڑا بزنس مین میرا علی ہے. بھائی آپ تجارت کرتے ہیں تو کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ بندوں کے ساتھ، اپنے جیسوں کے ساتھ. علی تجارت کرتا ہے اللہ کے ساتھ. چلو اگر سماعتیں بلند ہو گئی تو فکر آگے بڑھاؤں. تم تجارت کر کے دنیا دیتے ہو اور دنیا لیتے ہو. علی تجارت کر کے نفس دیتا ہے، مرضیاں لیتا ہے. علی اس کے آگے تجارت کر رہا ہے، اپنا نفس اس کے حوالے کر دیا. اس نے دیکھا اور سونا بڑا پسند آ گیا. کاروبار ہو اور وہ بھی سونے کا، کتنا قیمتی ہوگا. اچھا کچھ بندے مجھے پیچھے والے سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سن لیں کہ بھائی کبھی نہ سونا مجلس میں بیٹھ کے، کیونکہ مرد پہ سونا حرام ہے. اب وہ سونا اللہ نے دیکھ لیا، کہنے لگا سونے والے سونا بیچے گا، تو خریدے گا، دل تو بن گیا ہے، دے گا کیا، تو لے گا کیا، تو قیمت بتا، تو بتا تیرے سونے کی کیا قیمت ہے. دیکھ لے قیمتی بڑا ہے. اب سودا وہ کرنے لگا ہے جو کائنات کے ہر ذرے کی حقیقت جانتا ہے.
جب اس نے دیکھا اور اندازہ لگا لیا کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس کے سونے کی قیمت بن جائے، پھر اس نے کہا یوں کر، سونا چونکہ قیمتی بڑا ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں، پھر ایسا کرتے ہیں سونا دے دے، میری مرضیاں لے لے۔ اس نے کہا بات ہی ختم ہو گئی۔ اب راتوں رات بزنس ہو گیا، اس نے اپنا نفس دے دیا، اس نے اپنی مرضی دے دی۔ علی کا نفس اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی، سارے بولو اللہ کی مرضی علی کے پاس، علی کا نفس اللہ کے پاس اور اللہ کی مرضی علی کے پاس۔ پھر بولو، میں پکار رہا ہوں بات تاکہ بات سمجھا سکوں۔ علی کا نفس اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی علی کے پاس، علی کا نفس اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی علی کے پاس۔ اب جس کو شوق ہے کہ وہ علی سے بیعت مانگے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے پاس جائے، اور جسے شوق ہے کہ وہ رضی اللہ بنے، اسے چاہیے کہ علی کے پاس آئے۔ ارے واہ، کیا کیا نعرہ جنوں جرا نعرہ نہ مارے انہوں نعرے آلہ چک کے مارے۔ ہاں پھر اسی شعر کے آگے میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ کاروبار ہو گیا، بزنس ہو گیا، نفس اس نے دے دیا اس کو اور اس نے دے دی مرضیاں، اور جو نفس اللہ کو دے وہ لا الہ الا اللہ کی منزل پہ آ گیا، پھر وہ تفلحو کی منزل پہ بھی آ گیا۔ اور یاد رکھنا جو اللہ کو نفس دے دیتا ہے نا وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، اور قرآن میں دو ہی مطمئن نفس نظر آتے ہیں، ایک باپ کا ایک بیٹے کا، ایک ہجرت کے بستر پہ ایک کربل کے رن میں۔ بھائی جہاں اضطراب ہی اضطراب ہو وہاں مطمئن کھڑا تھا بطول کا بیٹا اور اپنا نفس اس کو دے بیٹھا۔ پھر اس نے دوبارہ اعلان کر کے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ جا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ اس کا مطلب ہے، اب آئیے دوبارہ بات پہ، اسلام کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب نفس کو اللہ کے حوالے کرنا، اگر کرو گے تو تفلحو کی منزل آئے گی۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں دو نفس اللہ کے حوالے ہوئے، ایک علی کا، ایک علی کے بیٹے حسین کا، یعنی اسلام نام ہی باپ بیٹے کی کہانی کا ہے۔ اب پتا چلا یہ کیوں کہا گیا تھا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام نام ہی باپ اور بیٹے کی کہانی کا ہے، اسلام نام ہی علی اور حسین کا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو کے بیٹھے، بڑے بڑے مزے کی بات آ رہی آگے۔ 2 دن میں نے آپ کو دیکھ لیا، برداشت بھی کیا، اب ایسا نہیں ہوگا، اب لے کے چلیں گے۔ اب مجھے مزاج سامعین کا پتہ چل گیا، اور ویسے بھی مزاج بسم اللہ بسم اللہ اہلاً و سہلاً، مزاج وہاں مختلف ہوتے ہیں جہاں عقیدے مختلف ہوتے ہیں۔ میرے مزاج میں بھی علی ہے، تیرے مزاج میں بھی علی ہے، تو پھر ایک ہی مزاج ہے نا۔ یہ جو 2 آیتیں میں نے پڑھی، ہجرت والی اور نفس مطمئنہ والی، اس میں ایک بات مشترک ہے، کیا؟ مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں علی کے حوالے، اور ادھر راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، یعنی علی کی بات آئے تب بھی اللہ کہتا ہے میں نے رضا دے دی، حسین کی بات آئے تو بھی کہتا ہے میں نے رضا دے دی۔ اب اگر اللہ کو راضی کرنا ہے نا، پہلے علی کو راضی کر، پہلے حسین کو راضی کر، خبردار انہیں چھوڑ کے اس تک نہ جانا۔ اگر وہاں چلے گئے وہ پہلے علی سے پوچھے گا بتا راضی ہو جاؤں،
ہوئے 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 گھبرا گئے آپ. وہ پہلے حسین سے پوچھے گا بتا راضی ہو. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کہہ دیا؟ اللہ علی سے پوچھے گا, اللہ حسین سے. اللہ کو ضرور بھائی تجھے سمجھ آئے نہ آئے, اقبال سمجھ گیا. اس نے کہا تھا نا خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب کہیے کہ اقبال غالی ہو گیا, اقبال نے غلوف کیا؟ نہیں. اگر میں یہاں کہتا نا بندے سے مراد میں اور آپ ہیں تو آپ کہتے سبحان اللہ, اور اگر میں کہوں اس بندہ خدا سے مراد علی ہے جس کی رضا خدا پوچھتا ہے, پھر آپ کہیں گے غلوف. میں آپ سے مراد آپ نہیں ہے. یہ قرآن کا مزاج ہے, بات کسی سے کرتا ہے مراد کوئی اور ہوتا ہے. تو ویڈیو بن رہی ہے نا تو بات آپ سے کر رہا ہوں مراد کوئی اور ہے, مخاطب کوئی اور ہے. تو سامعین محترم, یہ دو ہستیاں ہیں باپ اور بیٹا کہ جن کی رضا کو اللہ اپنی رضا کہتا ہے. یہ راضی ہو جائیں تو وہ راضی ہو جاتا. شہر اقبال سے میرا تعلق ہے تو اقبال کا ایک اور شعر پڑھ دیتا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اچھا اس میں شرط ہے کی محمد سے وفا تو نے, تو حتمی بات نہیں ہے. اگر شرط پوری ہو گئی تو جزا آگے ملے گی, ایسا ہی ہے. انڈیا کے ایک شاعر ہے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کمال کیا. انہوں نے کہا اقبال یہ جو تو نے لکھا ہے نا شعر یہ عام بندوں کے لیے ہے, لیکن جس بندے کو میں کربلا میں دیکھ رہا ہوں نا جسے حسین کہتے ہیں وہ اس شعر سے جملے سے بڑا بالا تر ہے. اب اس نے اقبال کو جواب دیا. اقبال نے کیا کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, سارے بولیے یہ جہاں چیز ہے کیا, پھر بولیے یہ جہاں چیز ہے کیا. اس نے کہا کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز, اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز, سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز, سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. تیرے سجدے کا, تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم جس کا سجدہ اس کی مرضیاں خریدے اسے حسین کہتے ہیں. بات آگے بڑھائیں ایک اور منزل. اچھا یہ جو آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اس کے آگے والا حصہ ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ نفس مطمئنہ کو. کس کو کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں آ جا اور میری جنت. فادخلی, اچھا اگر ہوتا نا صرف کہ تو داخل ہو جا تو اس کی عربی بنتی ادخلی, مگر یہاں کہا ہے فادخلی. یہ فا کا کیا مطلب ہے؟ فادخلی یہ فا الگ ہے اور آگے الف کے بعد ادخلی الگ ہے. فا ہائے 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 ہائے, فا کی بڑی قسمیں عربی گرامر میں, لیکن عموماً بڑے لطف کی بات ہے گھبرانا نہیں ہے. عموماً فا جب دو جملوں کے درمیان آ جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فا سے پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے تجھے کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ, پس تجھ پہ لازم ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھ. بھئی فا نے بتا دیا اگر پہلے والی بات ہو گئی ہے نا تو فا کے بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب. کلیئر ہو گئی بات. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فا سبح,
جب لوگ دین میں آ جائیں تو تم پہ لازم ہے کہ تسبیح پڑھو. فا سب پہ، یعنی فا بتاتا ہے کہ اگر پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ جو فا کر رہا ہوں نا، یہی فا اٹھا کے نبی پالانوں کے منبر پہ آئے اور کہہ دیا من کنت مولا فا. بھائی فازا علی مولا. نبی نے بتا دیا جس نے مجھے مولا مان لیا ہے اس پہ واجب ہے کہ اسے بھی مولا مانے. فا کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلو. فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ اب تجھے چاہیے میرے بندوں میں آ جا. بھائی کیا صلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے بندوں میں خود داخل کر رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا ہم اللہ کے بندے ہیں. بھائی یہ کہنا آسان ہے، بندگی بہت بڑی بات ہے. بندہ جس کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اسی کا بندہ ہوتا ہے. اور یہ عبودیت اتنا بڑا رتبہ ہے. تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. رسالت بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے، عبودیت پہلے ہے. جب اللہ نے معراج کی رات محمد کو بلایا تھا تو کیا کہا تھا کہ اللہ اپنے حبیب کو لے کے جا رہا ہے، اللہ اپنے رسول کو نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو اس کا مطلب ہے بندہ ہونا بھی بڑی بات ہے. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی، بس تو میرے عبدوں میں، عباد میں داخل ہو جا. عباد عبد کی جمع ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا عبد بن جا، یعنی تو عبداللہ بن جا. تو عبداللہ. اب جو عبداللہ بن جائے گا یہ یقین ہے کہ اس کا نفس بڑا مطمئن ہے. جو عبداللہ بن جائے گا اس کا نفس بڑا مطمئن. کیا کہنے میرے حسین کے، میرا حسین صرف عبداللہ نہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بندوں کے سردار. ارے جب بندے مطمئن ہوتے ہیں اللہ جانے سردار کا اطمینان کیا ہوگا. حسین عبد نہیں، ابا عبد ہے. اور پھر اگلا فکرہ ہے وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی جنتی جو بن جائے گا وہ نفس مطمئنہ کا مالک بن جائے گا. حسین کی منزل اس سے آگے ہے کیونکہ میرا مولا جنتی نہیں ہے. میرا امام جنتی نہیں ہے، میرا امام سردار جنت ہے. تو جو جنتی ہوگا وہ مطمئن ہے، نہ جانے سردار کتنا مطمئن ہوگا. آخری فکرہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یعنی نفس مطمئنہ کی دو صلے ہیں نفس مطمئنہ کے. ایک ہے فادخلی فی عبادی اور وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی اللہ کی طرف سے وہ عبد بھی بن گیا اور اللہ کی طرف سے وہ جنتی بھی بن گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ عبد بھی بن گیا اور عبد بھی بن گیا اور جنتی بھی بن گیا. مگر میرا حسین ابا عبداللہ اور سید شباب اہل الجنہ، بندوں کا بھی سردار، جنت کا بھی سردار. اب جس نے جنتی بننا ہے اسے بھی چاہیے حسین کے در پہ آئے، اور جس نے بندہ بننا ہے اسے بھی چاہیے حسین کے در پہ آئے. بھائی جنتی کا باپ جہنمی ہو سکتا ہے، بندے کا باپ جانور نہیں ہو سکتا. جنتی کا باپ جہنمی ہو سکتا ہے، بندے کا باپ جانور نہیں ہو سکتا. یعنی بندہ اگر بیٹا ہے تو باپ بھی بندہ ہے. بھئی جب باپ بندہ ہو جائے گا تو بیٹا بھی بندہ ہو جائے گا.
یعنی بندے کا بیٹا، اس کو میں پنجابی انداز میں پڑھوں گا، اگر جنتی بننا ہے تو بھی حسینی بننا پڑے گا، بندے دا پتر بننا ہے پھر بھی حسینی بننا پڑے گا۔ ہاں، بندے کا بیٹا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ہے بقائے لا الہ در کربلا۔ بات یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ مجھے دیں۔ ایک سوال میں نے پرسوں چھوڑا تھا، اس کا جواب دینے لگا ہوں، شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ میں دہرا دیتا ہوں۔ میرا سوال تھا کہ اگر امام جانتے تھے کہ کربلا میں میں نے شہید ہونا ہے، یہ سوال عام ہوتا ہے اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں منبر پہ جواب دینا، اگر میرے مولا جانتے تھے کہ کربلا میں مجھے شہید ہو جانا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہونا ہے، پھر مولا کربلا کیوں گئے؟ نہ جاتے؟ اگر نہیں جانتے تھے پھر وہ امام کیسے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے امام عالم الغیب ہیں، جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے۔ پھر سوال، اگر جانتے تھے تو مولا کیوں گئے؟ یہ سوال صرف میرے مولا حسین کے متعلق نہیں، ہر امام کے متعلق ہے۔ اکثر امام زہر سے شہید ہوئے، کسی کو کھانے میں پیش کیا گیا، کسی کو انگوروں میں پیش کیا گیا، اب انگور سامنے آئے، مولا نے تناول فرمائے، کیا مولا نہیں جانتے تھے ان میں زہر ہے؟ جانتے ہیں تو پھر کھائے کیوں نہ کھاتے؟ ہماری اصطلاح میں تو یہ خودکشی ہو گئی، جب پتا ہے کہ سامنے زہر پڑا ہوا ہے اور اب اگر کھائیں گے تو مر جائیں گے، یہ تو خودکشی ہو جائے گی، پھر مولا وہ زہر والا پھل یا کھانا کیوں تناول فرماتے تھے؟ سنیے گا، بات حرام کی یا خودکشی کی نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ پہلی بات ہے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ حرام تو تب ہوگا نا جب نافرمانی کریں گے۔ حرام کو چھوڑیے، حلال کو چھوڑیے، جائز ناجائز کو بعد میں۔ پہلی بات اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی۔ اطاعت ہو تو ثواب ہے، نافرمانی ہو تو حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہوگی بات۔ ہمارے لیے خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر کسی کی زندگی کا وقت بھی مقرر کیا ہے اور موت کا وقت بھی مقرر کیا ہے، اور یہ دونوں وقت ہم نہیں جانتے۔ زندگی کا وقت بھی، پیدائش کا وقت بھی ہم نہیں جانتے اور موت کا وقت بھی ہم نہیں جانتے۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری تقدیر میں موت کب لکھی ہوئی ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے اور کرنا بھی اللہ نے ہے۔ اب اگر میں پسٹل پکڑ کے خود کو مار دوں تو گویا میں نے اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں بغاوت کی ہے۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ موت دینا میرا کام ہے تو پھر میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ جو اللہ کا کام ہے میں اس میں مداخلت کروں۔ اب ہو گئی نا نافرمانی، ہو گئی نا نافرمانی تو ہو گیا حرام، اس لیے ہماری خودکشی حرام ہے۔ لیکن معصوم نے دنیا میں کب آنا ہے یہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، معصوم کی شہادت کب ہونی ہے یہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن فرق ہے ہم میں اور معصوم میں، معصوم آنے کا وقت بھی جانتے ہیں اور معصوم جانے کا وقت بھی جانتے ہیں۔ معصوم کو پتہ ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے نا وہ شہادت کربلا میں ہے۔ اگر مولا کربلا نہ جائے تو یہ خدا نخواستہ نافرمانی
نافرمانی ہے، اگر جائیں تو یہ اطاعت ہے، جو اطاعت ہوتی ہے وہ حرام نہیں ہوتی۔ میرے مولا رضا علیہ السلام جانتے ہیں کہ ان انگوروں میں جو زہر ہے، اور اللہ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ میری شہادت اسی زہر سے ہوگی، اور اگر مولا وہ زہر والا انگور نہ کھائیں تو اللہ کی نافرمانی ہے، جو کہ معصوم سے ہو ہی نہیں سکتی۔ کھائیں تو اس کی رضا ہے، جو اس کی رضا میں کام ہو وہ حرام نہیں ہوتا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ بعض کہتے ہیں نہیں معصوم کے پاس علم غیب ہوتا ہے، لیکن جب شہادت کا وقت آتا ہے تب اللہ علم لے لیتا ہے۔ یہ امام کی علامت نہیں ہوتی کہ کبھی معاذ اللہ امام عالم ہو اور کبھی معاذ اللہ امام جاہل ہو، ایسا نہیں ہے۔ امام جو ہے وہ ماں کی گود میں بھی عالم ہے، وہ جوانی میں بھی عالم ہے، وہ بڑھاپے میں بھی عالم ہے، وہ شہادت کے وقت بھی عالم ہے، بعد شہادت بھی عالم ہے۔ تو لہٰذا جو مولا قدم اٹھاتے ہیں وہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ ساری بات صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ موت کا علم نہیں وقت کا، معصوم کو علم ہے، اور ہم جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے وہ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، مگر جو معصوم کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہوتا۔ بس کربلا جس کی آج اتنی رونقیں ہیں، کربلا جو آج پورے جہاں پہ چھائی ہوئی ہے، جانتے ہو یہ کربلا آباد کیسے ہوئی تھی؟ اسے آباد کرنے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ آسان کام نہیں ہے اپنا وطن چھوڑنا، اور وہ وطن جہاں ماں کی قبر ہو۔ عزادارو اللہ نہ کرے اگر کسی کی ماں مر گئی ہے، خدا مغفرت کرے، اور ماں کی قبر والا ہی وطن ہو، اور جوان بیٹے کو پتہ ہو اب میں جاؤں گا اور پلٹ کے کبھی نہیں آؤں گا، اور یہ میرا ماں سے آخری سلام ہوگا، یہ بہت مشکل ہے۔ میرا مولا حسین آیا ہے نانا کی قبر پہ اور رو رو کے کہتا تھا، نانا مبارک ہو تجھے اپنا یہ مدینہ، کربل کے مسافر کا چلا آج سفینہ، ایک رات کا مہمان ہے تیرے دل کا نگینہ، اصغر ہے میرے ساتھ اور معصوم سکینہ، نانا امت سے رسالت کا اجر خوب ملا ہے، زینب کو لیے وطن سے شبیر جلا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے۔ عزادارو مقتل کی ضمانت اٹھا کے ایک فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ میرا امام نانا کی قبر پہ آیا، تاریخ کہتی ہے جب آیا نا نانا کی قبر پہ بڑے وقار کے ساتھ آیا، بڑے جلال کے ساتھ آیا، اور نانا کی قبر پہ جھک کے کہتا تھا، نانا تیری امت حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا یہ وہ مدینہ جہاں میں تیرے شانوں پہ کھیلتا رہا، نانا یہ مدینہ حسین کے لیے تنگ ہو گیا ہے، نانا یہ آخری سلام۔ اس کے بعد حسن مولا کی قبر پہ آئے۔ میرا دل کہتا ہے بھائی کی قبر پہ آ کے غریب نے کہا تو ہوگا، بھیا تجھے نانا کے پہلو میں جگہ نہیں ملی، مگر ماں کے پہلو میں سو تو گیا۔ بھیا تیرا حسین اب نہ مدینے میں ہوگا نہ نجف میں ہوگا، تیرا حسین اب جنگلوں میں دفن ہو جائے گا۔ اے حسن یہ میرا آخری سلام۔ عزادار و مقتل کے فکرے ہیں، نانا کی قبر پہ بڑے وقار کے ساتھ آیا، معلوم ہوتا تھا ہاشمی جوان ہے، بھائی کی قبر پہ بڑے وقار کے ساتھ آیا، لیکن جب آیا ہے نا ماں زہرا کی قبر پہ، علماء نے لکھا اب حسین میں چلنے کی ہمت ختم ہو گئی، ایسے آیا جیسے اکبر کی لاش پہ آیا۔ ماں کی
قبر کو سینے سے لگایا اور رو کے کہا اماں اب حسین چراغ جلانے کبھی نہیں، اماں میرا آخری سلام۔ قبر سیدہ سے آواز آئی علیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے میرا بھی سلام، علیک السلام یا عطشانہ، اے میرا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام، علیک السلام یا عریانہ، اے میرا بے کفن بیٹا۔ اجرکم اللہ، ازادارو منزل بڑھاؤ۔ بھائی نے بھی آ کے سلام کیا، بہن نے بھی آ کے سلام کیا، مگر دونوں کے سلام میں ایک فرق تھا۔ حسین کا یہ آخری سلام تھا، اس کے بعد حسین یہاں نہیں آئے گا، مگر بی بی کا یہ آخری سلام نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بیٹی پھر ماں کی قبر پہ آئے گی، پوچھو وہ کب آئے گی؟ تب آئے گی جب حسین مارا جائے گا، تب آئے گی جب اکبر مارا جائے گا، تب آئے گی جب غازی مارا جائے گا۔ اور جانتے ہو بی بی نے ماں کی قبر پہ آ کے کیا تھا؟ عزادارو، جب کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے گھر والوں کے لیے تحفے تو لے کر آتا ہے نا۔ مجھے بتاؤ زینب ماں کے لیے کیا لائی تھی؟ ایک گٹھری سے قمیض حسین کو نکالا، ماں کی قبر پہ پھیلایا اور رو کے کہتی تھی اماں اٹھ دیکھ تیرا حسین کربلا میں رہ گیا۔ عزادارو، میرا یہ جملہ میری ماں بہنوں کے لیے ہے، دعا کرو میرا اللہ کسی بھی مومن کی بیٹی ہر گھر میں اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہے۔ اللہ نہ کرے اگر بیٹی گھر میں خوش نہ ہونا، جب آتی ہے نا باپ کے گھر میں اپنے دکھ باپ کو نہیں بتاتی، بھائیوں کو نہیں بتاتی، مگر جب تنہائی میں ماں سے ملتی ہے اپنے سارے دکھ بیان کرتی ہے۔ رونے والوں مر نہیں جاؤ گے۔ بی بی بابا نانا کی قبر پہ آئی، یہ بیان نہیں کیا، بھائی کی قبر پہ آئی، یہ بیان نہیں کیا، مگر جب آئی نا ماں کی قبر پہ آہستہ سے کہنے لگی اماں گواہ رہنا تجھے ایک تازیانہ لگا تھا، اماں تو قبر تک روتی گئی، اٹھ دیکھ میری ساری پشت زخم، اماں میں ہر موڑ پہ تازیانے کھاتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو غریب کربلا گھر رہے، محمد حنفیہ کو پتا چلا حسین نے تیاری کر لی، قریب آئے مولا آپ نے تو فرمایا تھا میں رات بھر سوچوں گا، مگر مولا تیاری ہو گئی؟ فرمایا محمد نانا کا دین نہیں بچتا جب تک میں عراق نہ چلا جاؤں۔ عراق کا نام سنا، ایک مرتبہ زینب کو دیکھا، بھیا پھر جنگلوں میں بہنیں بھی لے کے جائے گا؟ غریب نے کہا ہاں محمد، بھیا تو کہتا ہے میں قتل ہو جاؤں گا، یہ زینب کہاں جائے گی؟ میرے مولا نے رو کے فرمایا محمد میں قتل ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے باغی تھا جو جنگلوں میں مارا گیا، میری زینب خطبے پڑھ کے لوگوں کو بتائے گی لوگوں باغی نہیں تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بڑے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر حسین رضائے خدا کا پابند تھا۔ میرا لاکھوں سلام ام المومنین بی بی ام سلمہ پہ۔ قریب آئی، حسین لال جی اماں میں نے سنا ہے تو نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر لی؟ ہاں اماں۔ حسین مدینہ نہ چھوڑ، حسین مجھے خیر نہیں لگتی۔ اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی حسین میری زندگی گزر گئی تیرے گھر میں، میں نے پہلے بھی جنات کے نوحے سنے ہیں، جب آپ کے نانا کا جنازہ اٹھا میں نے جنات کے نوحے سنے، جب آپ کی ماں کا پہلو زخمی ہوا میں نے نوحے سنے، جب علی کے سر پہ ضرب لگی میں نے جنات کا ماتم سنا، جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے میں نے جنات کا ماتم سنا۔ حسین نہ جا، تو جا رہا ہے تیرے گھر سے جنات کے رونے کی آوازیں، حسین مجھے خیر نہیں لگتی۔ جب دیکھ لیا نا غریب نے فیصلہ کر لیا ہے، بی بی اندر گئی ایک شیشی لے کر آئی، حسین
اگر تیاری کر ہی لی ہے نا، یہ دیکھ اماں یہ کیا ہے؟ فرمایا شیشی میں خاک ہے، مجھے تیرے نانا نے بتایا تھا ام سلمہ جب تک خاک خاک رہے سمجھنا میرا حسین سلامت ہے، جب خاک لہو میں بدل جائے ام سلمہ میرا حسین مارا گیا۔ عزادارو غریب نے رو کے کہا اماں تجھے تو نانا نے بتایا تھا، میں تجھے اپنا مقتل دکھاتا ہوں۔ عزادارو دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کا مقتل نہ دیکھے۔ کیا دیکھا؟ ایک کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین یہ کون ہے؟ اماں پہچان، یہ میرا علی اکبر۔ حسین یہ جس کا لاشا پامال ہو گیا یہ کون ہے؟ اماں یہ میرا قاسم ہے۔ حسین جو بازو کٹا گیا یہ کون ہے؟ اماں میرا غازی۔ ایک مقام آیا، ماں نے ماتم کرنا شروع کیا، حسین مجھے یہ بتا یہ 70 قدم کے فاصلے پہ یہ کون سی بی بی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے قاتلوں کی منتیں کر رہی ہے؟ نہ مارو میرا پیاسا حسین۔ اماں یہ تیری زینب، یہ تیرا حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔